میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام میری ذمہ داری، مائی رسپانسبلٹی، ایک بار پھر حاضری ہے، اور انشاءاللہ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور مجھے کس انداز میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں۔ جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں ہمارا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ماں باپ کے بعد بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان کے دیگر لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، دیگر ساتھ کام کاج کرنے والے، یہ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بظاہر ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں ہوتی، لیکن ان کے ساتھ ایسا تعلق، ایک ایسا ربط بن جاتا ہے، ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ بعض اوقات دلی تعلق جو ہے وہ اپنوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو اس رشتے کو، اس تعلق کو دوستی ہم کہتے ہیں، اور ایسوں کو دوست کہا جاتا ہے۔ میری ذمہ داری کی اس ایپیسوڈ میں اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ بطور دوست میری کیا ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے آئیے اس پر بات چیت کرتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ کرنی کس سے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے ان کے لیے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دوست بناتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ ایک دوسرے سے ملاقات اور میل جول رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، عرش کے ارد گرد نور کے ممبر ہیں، ان پر نورانی لباس اور نورانی چہرے والے لوگ ہوں گے۔ وہ انبیاء و شہداء تو نہیں، مگر انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی ان کی صفات بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کو آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی دوستی کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا میل جول، ان کی ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، ان کے لیے کیا خوشخبری سنائی گئی کہ قیامت کے دن وہ نورانی لباس میں ہوں گے، نورانی چہروں والے ہوں گے، اور ممبر پر ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کی دوستی کا معیار جو ہے کوئی اور نہیں ہوتا، کچھ اور ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، وہ دنیاوی کسی غرض کے تحت ان کی دوستیاں نہیں ہوتی، ان کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک روایت اور ہے حدیث پاک میں، ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا، یعنی جا رہا تھا، راستے میں جب وہ فرشتے تک پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں قریے میں، فلاں گاؤں میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے کو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ عز و جل نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ نے تجھے دوست رکھا کہ تو نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی۔
تو سبحان اللہ عز و جل، دوستی کا کیا معیار؟ اللہ کے لیے دوست ہے۔ اور اس پر خوشخبری کیا ارشاد فرمائی گئی؟ فرشتے نے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ پاک نے تجھے دوست رکھا کہ تو نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے تو سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی بھی جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی، اس جملے سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو سبحان اللہ عز و جل، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے میل جول رکھیں گے، اللہ نے چاہا دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور اللہ کی رضا کی صورت میں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کا انعام بھی ملے گا۔ اور سبحان اللہ عز و جل، آپ نے یہ بھی سنا کہ جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت والے دن بھی وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان روایات سے جو ابھی مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، آپ نے سنا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دوستی تو سبھی کرتے ہیں، سب کے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوستی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ دوستی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جو ہے وہ دوست بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اب جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی کو دوست بنائیں گے تو پھر کیسے کو بنائیں گے، یہ آپ غور کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو فرمایا گیا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، یہ جو حدیث پاک میں لصاحبہ فرمایا گیا، لفظ صاحب کا اطلاق چھوٹے بڑے برابر تینوں عمر والوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صحبت چاہے دینی ہو یا دنیاوی، سفر میں بندہ کسی کو رفیق بناتا ہے یا حالت اقامت میں، گھر میں ہے، اپنے علاقے میں، وہاں کسی کی رفاقت اختیار کرتا ہے، ان تمام صاحبوں دوستوں میں اللہ کے نزدیک اس کا ثواب اور درجہ زیادہ ہے جو اپنے دوست کی زیادہ خیر خواہی کرے، اگرچہ اس کا دوست دیگر خصلتوں میں اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل، جو اپنے دوستوں کی زیادہ خیر خواہی کرتا ہے، جو اپنے دوستوں کا زیادہ خیال کرتا ہے، سبحان اللہ عز و جل، اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، چاہے اقامت میں ہو چاہے سفر میں ہو۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ بھی ایک سیکھنے کو مل رہا ہے، ایک دوستی کے حوالے سے جو میری ذمہ داری ہے، مجھے وہ سمجھنے کو مل رہی ہے کہ مجھے اپنے دوست کا زبردست خیر خواہ ہونا ہے، ہر لحاظ سے اس کا بھلا چاہنے والا ہونا ہے، اس کی ضرورت میں بھی کام آنا ہے، اس کا بھرپور ساتھ بھی دینا ہے، مشکل پریشانی میں اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین رفیق وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہو، زیادہ ان کے لیے نفع دینے والا ہو، ان کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ حضرت سیدنا مورق عجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا پیارا انداز تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ تو پہلے گفتگو ہو چکی نا کہ دوست بنانا ہی اس کو ہے جو یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے کے جانے والا ہو، جو یعنی دوستی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو ظاہر ہے ایسوں سے ہی دوستی ہوگی جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنیں گے، ایسوں کے ساتھ تو دوستی نہیں ہوگی نا کہ جو پھر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ تو آپ کا بڑا پیارا انداز تھا حضرت سیدنا مورق عجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کیا کرتے تھے؟ کسی دوست کو اس طرح نوازتے تھے، اس طرح تحفہ دیتے تھے کہ آپ سفر وغیرہ پر جاتے تو
مال کی تھیلی، رقم کی تھیلی وہ اپنے دوست کے پاس چھوڑ دیتے اور یہ فرماتے کہ واپسی تک اسے اپنے پاس رکھو، پھر اسے پیغام بھیج دیتے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی ایسوں سے کرنی چاہیے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدے کا ذریعہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، آپ نے فرمایا 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر۔ مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری کا اور نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا، مجھے برائی سے روکتا تھا، خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسے میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا۔ جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور کافر دوستوں میں جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری سے منع کرتا تھا، بدی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ تو وہ ایمان والے، وہ مومن جو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غفلت سے بچاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کی طرف لے کر آتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل، وہ دوستی ہی دنیا و آخرت میں کام آئے گی۔ اور دوست بنانے میں کتنا سینسٹیو ہونا چاہیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم ویسے تو دیکھتے ہیں نا کہ کس خاندان کا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، اس طرح کی چیزیں بعض اوقات دیکھی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ تو دوستی کرتے ہیں تو اس میں صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انداز اچھا لگتا ہے، اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، تو یہ چیزیں دیکھ کر دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر صرف یہی دیکھا ہے، اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کے کردار کو نہیں دیکھا، اس کے عقیدے کو نہیں دیکھا، تو اس کی دوستی آپ کو دنیا و آخرت میں مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو فقط کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی اچھی اداؤں کو دیکھ کر، اس کی زبان کی مٹھاس کو دیکھ کر ہمیں دوستی نہیں کرنی، بلکہ دوستی کرنی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اخلاق اور کردار، اس کے عقیدے کو دیکھ کر کرنی ہے۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، دین سے مراد یا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت و اخلاق، دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہے۔ عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت و اخلاق اختیار کر لیتا ہے، کبھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا اچھوں سے دوستی رکھو تاکہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ صوفیاء فرماتے ہیں، یعنی ساتھ نہ رہو مگر اللہ و رسول کی فرمانبرداری کرنے والوں کے، نہ دوستی کرو مگر متقی یعنی پرہیزگار سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوستی کرنی ہے تو نیک لوگوں سے دوستی کرنی ہے، با اخلاق اور با کردار لوگوں سے دوستی کرنی ہے۔ ایسوں سے دوستی نہیں کرنی کہ ظاہری طور پر تو کوئی اٹریکشن ہے، کوئی مالدار ہے تو اس کے مال کو دیکھ کر اس سے دوستی کی جائے، اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر اس سے دوستی کی جائے، وہ پرکشش ہے تو اس لیے اس سے دوستی کی جائے۔ تو یہ جو ظاہری وجوہات ہیں یہ نہ دیکھی جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں کیا ہے، اخذ، یعنی وہ دوسروں سے لے لیتا ہے، یہ خاصیت انسانی فطرت میں۔ حریص کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی حرص پیدا ہو جائے گی، زاہد کی صحبت میں بیٹھے گا تو اسے بھی زہد ملے گا، دنیا سے بے رغبتی ملے گی، متقی کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو تقویٰ ملے گا۔ تو اس لیے یہ ایسے کی دوستی اختیار نہ کرے کہ اس پر اس کے برے اثرات ظاہر ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوستی کرنی ہے تو ایسوں سے کرنی ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائیں، جو نیکی کی طرف لے کے جائیں، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کا باعث ہوں۔ اچھا، اب دوستی کے بعد
دوستی کا حق کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے دوست کو بھائی کی مثل ارشاد فرمایا، جس طرح یعنی بھائی کے حقوق ہیں اور وہ بھائی پر لازم ہے کہ وہ پورے کرے، اسی طرح جس کو دوست بنایا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکوں کو ہی دوست بنانا ہے۔ اب جو دوست ہیں ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، کہیں بھی یعنی ان حقوق سے پہلو تہی نہیں کرنی۔ ایک اچھا دوست وہی ہے جو ضرورت کے وقت اپنے دوست کے کام آئے، مصیبت میں اس کی مدد کرے، اگر مدد پر قادر نہیں ہے، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتا، تب بھی اس کو تسلی دے، اس کا حوصلہ بڑھائے۔ اگر دوست بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی تعزیت کرے، اگر کسی کام میں مصروف ہے تو اس کا ہاتھ بٹائے، اگر دوست کو کوئی اہم بات بھول گئی ہے وہ اسے یاد دلا دے، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو نقصان سے بچائے، اگر ملے تو اس کو خوش آمدید کہے، اچھے انداز سے، پرتپاک انداز میں اس سے ملے۔ دوست اگر پاس ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیں، اگر دوست موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی غیبت نہ کرے، یعنی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے، اس کی چغلی نہ کھائے۔ اسی طرح اس کا کوئی راز اس تک پہنچا ہے تو اس کا راز فاش نہ کرے، اس کے عیبوں کی ٹو میں نہ پڑے، تجسس نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ایک دوستی کے انداز ہے وہ آپ کے سامنے، جو میں نے چند باتیں بیان کی کہ اس کی مدد کرے، اس کے غائب ہونے میں، اس کے غیر موجود ہونے میں اس کی غیبت نہ کرے، تو یہ حقوق کہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ بس وہ ظاہری طور پر دوستی نبھانے کے لیے دوست کے سامنے تو بڑا ہی اچھا بن کر ہم پیش ہوتے ہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بظاہر دوست نما ہوتے ہیں، حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کا استعمال اس طرح کرے کہ اس کے سامنے بھی اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں بھی ایسی بات نہ کرے جو اس کی تکلیف کا باعث ہو۔ دوست کو نصیحت کرتا رہے، اور نصیحت کرے تو اس انداز میں کرے کہ وہ نصیحت اس پر گرا نہ ہو، اچھے انداز میں، لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو رسپیکٹ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی دوست کو پوشیدہ یعنی لوگوں سے چھپا کر نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ اس کی خیرخواہی کر رہا ہے، یعنی وہ اس کی زینت کا باعث ہوگا۔ اور اگر کوئی لوگوں کے سامنے اپنے دوست کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اپنے دوست کو رسوا کر رہا ہے، اس سے عیب دار بنا رہا ہے۔ دوست کی لغزشوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، بے فائدہ باتوں سے صرف نظر کرے، اگنور کرے۔ اگر دوست غلطی سے کوئی کسی جرم میں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے قطع تعلق نہ کرے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو سمجھائے، دوستی میں کمی نہ کرے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرا بھائی اگر بدل جائے اور نیکی کے حال پر نہ رہے تو اس وجہ سے اسے چھوڑ دینا درست نہیں، کیونکہ اگر وہ خراب ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ دوستی میں وفا، ثابت قدمی اور دوام ضروری ہے۔ اگر دوست فوت ہو جائے تو دوست کی اولاد اور اس کے دوستوں سے اسی طرح اس نے سلوک کرے جیسے وہ اپنے دوست کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو رسپیکٹ دی، احترام کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا اس عورت سے متعلق، اس بوڑھی عورت سے متعلق، تو فرمایا یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو دوست کی زندگی میں اس کے ساتھ اس نے سلوک، اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک رکھے، دوست کو تکلفات میں نہ ڈالے، اس لیے کہ یہ دوستی ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عقل مند کا یہ قول ہے کہ اگر تکلفات مینز کہ یعنی ایک تو وہ ہے کہ ہم روٹین میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ایک برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر دوسرے کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا، یا اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ سامنے والا مشقت میں پڑ جائے، جیسے ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر دینا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جو دعوتوں کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا پرتکلف ہوتا ہے، تو اپنے دوست کو تکلفات میں نہ ڈالے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر تکلفات ختم ہو جائے تو الفت اور دوستی میں دوام پیدا ہو جائے، یعنی یہ دوستی لمبی ہو۔ اپنے دوست کے لیے دعائے خیر بھی کرتا رہے، یہ دوست کا حق ہے۔ تو چند بطور دوست میری کیا ذمہ داری ہے آج اس پر الحمدللہ عز و جل ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہم نے سیکھی کہ دوست بنانا اس کو ہے جو اچھے عقیدے والا ہو، جو اچھے اخلاق اور کردار والا ہو، جس کی دوستی رب تعالیٰ عز و جل کی یاد اور رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو،
اور پھر جس کو دوست بنانا ہے اس کے ان حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے بطور دوست، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو اچھے انداز سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہی ہوگی، ان کو پورا کیسے کرنا ہے اس کا ذہن بھی بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔